اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت وہ جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آج عمل ہے اور یہاں کوئی حساب نہیں ہے، کل آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو سجائیں اور آخرت کی تیاری میں لگیں، کیونکہ کل قیامت کے دن حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور جن کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، من حوسب عذب، کہ جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سنی تو فوراً، بڑی زیرک تھی، بڑی ہوشیار تھی، تیز تھی، ذہین و فطین تھی، فوراً قرآن کی اس آیت کی طرف نگاہ گئی کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا آسان حساب لیا جائے گا اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ خوش و خرم ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا اور جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے، عذاب دیا جائے گا ان کو۔ تو پھر دونوں میں تعارض ہو رہا تھا، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں اور آپ یوں فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے حسابًا یسیرا، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب صرف پیشی ہے، یعنی حاضری ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیچے سے اوپر دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا معاملہ صاف ہے۔ یہ صرف پیشی ہے، یہ حساب نہیں ہے۔ حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نوک جھونک کیا جائے، اس کے اندر قیل و قال کیا جائے اور اس کی تفتیش کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ حساب ہے۔ اگر جس سے اس طرح سے حساب لیا جائے گا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس کی گرفت ہو جائے گی اور پھر وہ اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور حساب کس طرح سے لیا جائے گا؟ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے پوچھا، کہا کہ حضور آخرت میں حساب کس طرح سے ہوگا؟ تو استاذ نے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو پریکٹیکل طور پر اس کو بتانے کے لیے جتنے بھی شاگرد تھے سب کو کچھ پیسے دیے، کسی کو 100 درہم دیے، کسی کو 90 دیے، کسی کو 80 دیے، کسی کو 70 دیے، اس طرح سے کم کرتے کرتے جس نے پوچھا تھا اس کو 1 درہم دیا، یعنی 1 روپیہ دیا۔ تو وہ بڑا شرمسار ہوا، بڑا شرمندگی بھی محسوس کیا کہ سب کو تو اتنے اتنے پیسے دیے اور مجھے 1 روپے دیے، 1 درہم دیے۔ اپنے اندر خجالت محسوس کیا، شرم بھی محسوس کیا۔ پھر بھی ان کے استاد نے ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر یعنی یہ دل میں کہا کہ تم کو کل پتہ چلے گا، یا جس دن اس کا جواب سامنے آئے گا تب تم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تم کو 1 روپے کیوں دیا تھا۔ اور پھر یہ تقسیم کرنے کے بعد سارے بچوں کو، سارے طالب علموں کو کہہ دیا کہ دیکھو فلاں دن تم محلے کے فلاں نان بائی کے دکان پر، یعنی جہاں روٹی بنتی ہے، نان بنتے ہیں، تندور کے پاس، وہاں دکان پر ملنا، پھر بتائیں گے۔ چنانچہ وہ دن جب آیا تو سارے طالب علم جن کو پیسے ملے تھے، جن کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، وہ سب پہنچ گئے اور استاذ محترم اس سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب سارے بچے آ گئے تو جس کو 100 درہم دیا گیا تھا، 100 روپے دیا گیا تھا، ان کو کہا گیا اٹھو ادھر آؤ، اور تم تندور پر
یعنی تندور کے پاس، تندور کے اندر نہیں بلکہ تندور کے پاس کنارے میں کھڑے ہو کر، جہاں تندور جل رہا ہے اور اس سے آنچ آ رہی ہے اور گرم گرم ہوائیں آ رہی ہیں اور اس کی تپش آ رہی ہے، تم اس جگہ کھڑے ہو کر کے حساب دو کہ تم نے 100 درہم کا کیا کیا۔ اب 100 درہم انہوں نے پورے خرچ کرنے کی اجازت پہلے دے دی تھی کہ تم جو چاہو خرچ کرو، اس کا کچھ تم سے گرفت نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب ان سے 100 درہم کا حساب کتاب لیا گیا تو وہ حساب دینے کے لیے کھڑا ہوا اور پھر بتانے لگا کہ میں نے 5 روپے کے یہ آئس کریم کھائے تھے، یہ بسکٹ کھائے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور بولتے بولتے تاخیر بھی ہوتی جا رہی۔ اتنے دیر میں اس کی جو تندور کی تپش تھی، گرمی تھی، اس کے پیر کو جلا رہی تھی، اس کے کپڑوں کے اور بدن کو گرم کر رہی تھی، جس سے وہ بے چین ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہا تھا، کبھی یہ پیر کو اٹھاتا، کبھی وہ پیر کو اٹھاتا۔ بہرحال کسی طرح سے اونے پونے کسی طرح سے انہوں نے اپنے حساب کو 100 درہم کا حساب دیا اور پھر آ گیا۔ پھر دوسرے کی باری آئی، دوسرے سے بھی استاذ محترم نے کہا کہ چلو اب تم حساب دو کہ تم نے 90 روپے کا کیا کیا۔ تو وہ بھی حساب دینے کے لیے تندور کے پاس کھڑا ہوا، حساب دینا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ کیے، اور پھر کسی طرح سے وہ حساب دے کر کے اپنے قدم کو جو جل رہا تھا اور پھر اس کی گرمی سے ان کی اور جو آگ ہے، آگ کی جو تپش آ رہی تھی، وہ سب کو برداشت کرتے ہوئے پھر آ کر کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح سے باری سارے بچوں سے حساب لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جس کو 1 روپے دیا گیا تھا اس کی باری آئی، وہ تو پہلے سے خوش ہو گیا کہ مجھے تو 1 ہی روپے ملا تھا، مجھے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ بس وہ آیا، وہاں پہ کھڑا ہوا اور کہا میں تو 1 روپے کا پودینے کا یا پھر دھنیا کا، قطمیر کا 1 کٹا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں فوراً اترا اور پھر کھڑا ہو گیا اور مسکرا رہا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے۔ استاذ محترم نے یہ چیز کرنے کے بعد بتایا کہ کل قیامت کے دن ایسے ہی حساب کتاب ہوں گے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا دولت سے نوازا ہے، جتنی ثروت سے نوازا ہے اور جتنی آسانیاں دی ہے، اس سے حساب اتنے ہی سخت ہوگا، اور جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو کم دیا ہے اس کا حساب بھی بالکل معمولی طور پر ہوگا، آسان ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مروی ہے، طویل حدیث ہے، لیکن جو پوائنٹ کی چیز ہے میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جو اکثرین ہے، مکثرین ہے، وہ کل قیامت کے دن اقلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دھن دولت سے نوازا ہے اور ڈھیر سارے دیا ہے، کل قیامت کے دن یہ اقلین میں سے ہو جائیں گے، اور جو اقلین میں سے تھے یعنی جس کو کم دیا گیا تھا، کل یہ مکثرین میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو حساب کتاب کچھ دینا زیادہ نہیں پڑے گا۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، وہ کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، لاکھ پتی تھے، ان کو 1 پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو نے کہاں سے کمایا، یہ تو نے اسے کہاں خرچ کیا، تو لمبا ٹائم لگے گا، اس کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے اور یہ اپنے اندر محسوس نہ کرے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، ہم تو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر چیز ہے۔ اسی لیے اپنے غربت پہ کسی کو رونا نہیں چاہیے، اپنے فقر و فاقہ پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ وہ مکثرین جو کہ اپنے مال پر مسلط ہو گیا اور وہ سمجھو اپنے مال کا دشمن بن گیا، مال تو تھا، بہت تھا، لیکن وہ اپنے داہنے جانب بھی خرچ کرتا رہا، اپنے بائیں جانب بھی خرچ کرتا رہا، اپنے سامنے اور پیچھے بھی خرچ کرتا رہا، اللہ کے راہ میں اپنے دھن دولت کو لٹاتا رہا، تو کل یہ یہاں بھی مکثرین تھا، آخرت میں بھی مکثرین میں سے ہوگا، یعنی یہاں بھی دھن دولت والا ہوگا اور وہاں بھی ڈھیر ثواب والا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے حق پر اس کو خرچ نہیں کیا اور اس کی جگہ میں اس کو نہیں رکھا جہاں اس کو رکھنا تھا، جہاں اس کو خرچ کرنا تھا، تو کل یہ لوگ پھنس جائیں گے اور یہی مال اس کے لیے بوال جان بن جائے گا اور یہی چیز اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی کو دھن دولت سے نوازا ہے اور ثروت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے راہوں میں خوب لٹائے، خوب خرچ کرے،
جیسا کہ صحابہ کرام تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دھن دولت سے بہت نوازا تھا، لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟ مال تھا لیکن اس کے دل میں مال نہیں تھا، دل میں اس کے حرص نہیں تھی، لالچ نہیں تھی، جہاں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی بے دریغ خرچ کرتے تھے اور بے سوچے سمجھے خرچ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اس کو بالکل سمیٹ کر کے باندھ کر کے اور گن گن کر رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ دھن دولت سے ہمیں نوازے تو اس کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کی جگہوں پہ اس کو خرچ کرنا، اللہ کے راہوں میں لٹاتے رہنا، تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن عزت کا باعث بنے گا اور درجات کے بلندی کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسے خرچ نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے بہت ہلاکت خیز چیز بن جائے گی اور ہماری بربادی کا اور ہماری ہلاکت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم فقر و فاقہ کو خراب چیز نہ سمجھیں، بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دی ہے تو اسے صبر کے ساتھ گزارے، اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھن دولت سے نوازا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بے حد خوش ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔